اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ وارثت سے محروم کرنے والا جنت سے محروم ہو جائے گا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ وارثت میں اپنے بچیوں کو محروم کرتے ہیں یا بھائی کو وارثت سے محروم کرتا ہے، اس گناہ کے اندر جو بھی، چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے جو بھی ہو، کسی کو وارثت سے محروم کرے، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جنت سے وہ شخص محروم ہو جائے گا، وہ گمان میں بھی نہ لے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 2703 یعنی 2703 یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وارث کی میراث کاٹے گا، جو وارث ہے نا، آپ کے ساتھ شریک ہے کسی چیز میں، وارث ہے، بیٹا ہے اس کی بھی وارثت ہوتی ہے، بیٹی ہے اس کی بھی وارثت ہوتی ہے، یعنی زمین جائیداد میں، مال میں باقاعدہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر جو کسی کا حصہ کاٹے گا، میراث کاٹے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت سے اس کی میراث کو منقطع کر دے گا۔ کوئی مومن یہ پسند نہیں کرے گا، کوئی مومن یہ پسند نہیں کرے گا کہ کل بروز قیامت اس کے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک رہی ہو۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جنت سے کوئی روکے قیامت والے دن۔ اگر واقعہ تمہاری دلی خواہش یہی ہے اور جنت میں داخلے کی تمنا لیے زندگی کی شب و روز بسر کر رہے ہیں، تو پہلی ہی فرصت میں والد کے مال میں سے، باپ کے مال میں سے بیٹیوں کو ان کا حصہ ادا کر کے ایک بڑی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جائیں، یعنی یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تاکہ اس تعلق سے جنت میں جانے سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ اگر والد کے جانے کے بعد اس کی میراث بچ گئی ہے، اس کی وارثت بچ گئی ہے، اس میں بیٹیاں بھی ہیں، اس میں بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، تو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دیں۔ معاف کرانے سے کچھ نہیں بنتا، ان کو لازمی دینا پڑے گا۔ اگر بھائی بہنوں کو وارثت سے محروم کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ اپنا میراث جنت سے کاٹ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہی رواج ہے کہ بیٹیوں کو وارثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ جو پھر مال کھائیں گے نا، یہ وارثت سے جو مال کھائیں گے وہ حرام ہے، اور حرام ایک لقمہ بھی اگر کسی کے پیٹ میں ہو تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ حرام کھانے والے کی حج عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کی فرائض یعنی اللہ کی عبادت، معمولی سی بھی بات، چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی ہونا، بڑی تو دور کی بات ہے، چھوٹی بھی عبادت ہونا، کچھ عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بڑے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بہنوں کو میراث میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیٹیوں کو بھی میراث میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، بھائیوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں دین متین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔